محترم ناظرین، کہا جاتا ہے کہ سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا حیض و نفاس سے پاک تھی، تو ہمارے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ حیض چونکہ بچے کی پیدائش کے لیے ضروری عمل ہے، تو پھر جنتی سردار حسنین کریمین کیسے پیدا ہوئے؟ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت مولا علی کی زوجہ اور حسنین کریمین کی والدہ محترمہ کی فضیلتیں قرآن پاک میں بے شمار جگہ پر بیان ہوئی ہیں، اور ان کی شان میں بہت سی مستند اور صحیح احادیث موجود ہیں جن سے کوئی بھی ذی شعور انسان انکار نہیں کر سکتا۔ اگر ہم ان کی سب فضیلتیں بیان کرنا شروع کر دیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مہینوں لگ جائیں گے، لیکن ہم نہ تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی مکمل فضیلتیں بیان کر سکیں گے اور نہ ہی ان کا شمار کر سکیں گے۔ پیارے دوستو، آج ہم امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی کی ایک ایسی فضیلت کی بات کریں گے جو فضیلت صرف انہی سے منسوب ہے۔ یہ ایسی فضیلت ہے کہ پوری کائنات میں صرف یہ فضیلت ایک ہی عورت کو حاصل ہوئی ہے۔ ویسے تو سارے اہل بیت کی پاکی اور طہارت کے متعلق بے شمار احادیث مبارکہ ہے، لیکن جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ایسی پاک باز عورت تھی کہ اللہ نے ان سے حیض و نفاس کو بھی دور رکھا۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 2424 ہے، جس کو امام احمد بن حنبل اور امام نسائی نے بھی نقل کیا ہے۔ روایت کچھ اس طرح ہے، حضرت صفیہ بنت شیبہ روایت کرتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی جس پر سیاہ اون سے کجاووں کے نقش بنے ہوئے تھے۔ حضرت حسن بن علی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت حسین آئے اور ان کے ہمراہ چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت سیدنا علی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں لے لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ پڑھی، اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی دور کر دے اور تم کو خوب پاک صاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام فاطمہ، آپ کا نام فاطمہ، لقب زہرا اور بطول ہے۔ سیدہ فاطمہ نے بچپن میں بہت ہی معصومی اور پاکیزہ گزارا۔ بی بی فاطمہ نے اپنے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی ماں حضرت خدیجہ کی آغوش محبت میں بہترین تربیت حاصل کی۔ سیدہ فاطمہ طاہرہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ آپ دوسری عام لڑکیوں کی طرح کھیل کود میں وقت ضائع نہیں کرتی تھی۔ آپ کو لوگ عابدہ، زاہدہ اور طاہرہ کے نام سے جانتے تھے۔ حدیثوں میں ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے اخلاق و عادات اور بات چیت کرنے کا طریقہ اپنے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی ملتا جلتا ہے۔ آپ کے الفاظ میں بہت ہی نرم ہوتے تھے، ہر سننے والے پر گہرے تاثرات چھوڑ جاتے تھے۔ آپ کے بابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ کی پاکیزہ مہک سونگتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگ جاتے، فاطمہ حور النساء، فاطمہ تو انسانی روح ہے، انسانی حور ہے اور جنت کی حوروں کی سردار ہے۔ آپ کو بے شمار لقب ملے ہوئے تھے، امت السادات، مخدومہ کائنات، دختر مصطفیٰ، بانو مرتضیٰ، سردار خواتین، جہان و جانا، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ ظاہرہ اور بطول زائیہ، راضیہ مرضیہ، عابدہ زاہدہ، محدثہ مبارکہ ذکیہ، عزارسۃ النساء، خیر النساء، خاتون جنت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ حدیث پاک ہے کہ بی بی فاطمہ دونوں جہانوں کی عورتوں کی سردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری لاڈلی بیٹی فاطمہ رضی اللہ
ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اپنے رب کو ناراض کر لیا، جس نے فاطمہ کو راضی رکھا اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا کو راضی کر لیا۔ امام نسائی حدیث روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے جس سے نہ کوئی گندگی اور رطوبت آتی ہے اور نہ ہی میل کچیل۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ جب بھی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے یہاں بچہ پیدا ہوتا تو وہ ایک گھڑی کے بعد ہی نفاس سے پاک ہو جاتی، یہاں تک کہ ان کی نماز بھی قضا نہ ہوتی، اسی لیے ان کا نام بھی زہرا رکھا گیا۔ حضرت سیدنا علامہ علاء الدین علی متقی ہندی خاتون جنت کی شان عظمت نشان میں حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی فاطمہ انسانی شکل میں حوروں کی طرح حیض و نفاس سے پاک ہے۔ اور حدیث پاک میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بطول نام کیوں رکھا؟ تو آپ نے فرمایا، ایک حضرت مریم مادر عیسیٰ بطول تھی اور دوسرا فاطمہ رضی اللہ عنہا بطول ہے۔ بطول وہ ہے جس نے سرخی نہ دیکھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ میں بی بی فاطمہ کو تمام غلاظتوں سے پاک صاف رکھوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بی بی فاطمہ کو ہر قسم کی گندگی سے پاک اور صاف رکھا تھا۔ بی بی فاطمہ اپنے بابا آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی مشابہت رکھتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب چلتی تھی تو دیکھنے والے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ جاتی تھی۔ آپ کا لہجہ بات کرنے کا طریقہ، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا اپنے والد گرامی جیسا تھا۔ اکثر دوستوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا حیض و نفاس سے پاک تھی تو پھر ان کی اولاد کیسے ہوئی؟ حیض اصل میں ایک طبیعتی مظہر ہے جس سے ہر مہینے عورت بلوغت سے سن یاس تک دوچار ہوتی ہے، اسی حیض کے خون سے ہی بچے کی پرورش کی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، لیکن یہاں بات اس خاندان کی ہو رہی ہے کہ جن کے لیے اللہ پاک نے یہ کائنات بنائی۔ اس لیے جب بات وجہ تخلیق کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی ہو تو اللہ پاک نے اس کائنات کے نظام ہی کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ جیسے اللہ نے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم اور اماں حوا کو پیدا کیا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، جیسے سیدنا اسماعیل کی جگہ پر بغیر ماں باپ کے دمبا پیدا ہوا، جیسے اللہ پاک نے دو پہاڑوں کے درمیان ایک اونٹنی کو حضرت صالح علیہ السلام کے لیے پیدا کیا، اسی طرح اللہ پاک نے اپنے آخری اور لاڈلی نبی کو یہ فضیلت دی کہ ان کی بیٹی کو ہر طرح کی گندگی سے پاک رکھا اور بغیر حیض و نفاس کے حسنین کریمین کو پیدا فرمائی۔ آئیے دوستو، دعا کرتے ہیں کہ ہم آج سے اپنی زندگی کو خاتون جنت کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے گزاریں گے، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے اور ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے۔ دوستو، چینل کو ضرور سبسکرائب